السلام علیکم۔ آج بہت ہی افسوسناک واقعات کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ ان واقعات کا جو بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں پروان چڑھ رہے ہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اتنی سفاکیت پہ اتر سکتا ہے۔ اینی ویز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک عورت کا ہے جو کہ گدہ گر ہے۔ میں نے اس کی تصویر بلر کی ہوئی ہے۔ ویسے تو یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو اور تصاویر موجود ہیں، مگر میں خود کسی کو اس طرح سامنے نہیں لانا چاہتی۔ ہاں، البتہ نیوز دینا میرا مقصد ہوتا ہے، جو کہ میں دے رہی ہوں۔ آتے ہیں اس عورت کی طرف۔ لال رنگ کا ڈریس پہنا ہوا ہے اس نے، اور یہ عورت ایک گدہ گر ہے۔ گدہ گروں کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ اس عورت کا پورا خاندان گدہ گری کے پیشے سے منسلک ہے۔ یہ عورت ذرا اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس کے ساتھ اس کا 14 ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ بچے کو گود میں لے کر یہ عورتیں جب بھیک مانگنے نکلتی ہیں تو ان کو بہت سارے لوگ کافی پیسے بھی دیتے ہیں۔ میں یہاں پر گدہ گری کو پروموٹ نہیں کر رہی ہوں۔ اسلام میں گدہ گری منع ہے، اسپیشلی جب آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو۔ لیکن یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ خیر، یہ عورت اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ شخص جو واجد علی ہے وہ اس کو لے کر اس کے پوائنٹ پہ چھوڑنے جاتا ہے جہاں اس عورت نے بھیک مانگنی ہوتی ہے۔ گھر والوں کو کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں۔ یہ شخص پہلے بھی لے کر جاتا رہا ہے تو گھر والے جانے دیتے ہیں۔ اب جب یہ لے کر جاتا ہے تو شام ہو جاتی ہے مگر وہ عورت واپس نہیں آتی۔ اب اس عورت کو گھر والے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اس عورت کو جگہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک علاقہ ہے مونڈا پور۔ اس علاقے میں وہ عورت ان کو ملتی ہے۔ جس حالت میں وہ عورت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بچہ بے سدھ پڑا ہوتا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور عورت ساتھ میں بدحواس ہو کر بیٹھی ہوتی ہے۔ بال اس عورت کے بکھرے ہوتے ہیں، جسم پر مٹی لگی ہوتی ہے اور یہ مٹی کے ڈھیر پر ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ پھر اس بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچہ مر چکا ہوتا ہے، اور اسے دفنایا جاتا ہے، اور پھر اس عورت کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر اگلے ہی دن وہ عورت ہسپتال میں دم توڑ جاتی ہے۔ شاید زخموں کی تاب نہ لا سکی، یا شاید بچہ اس کے پاس اب نہ رہا تو یہی غم اس کو لے گیا، یا شاید اس عورت کی عزت نیلام ہوئی اور یہ غم برداشت نہ ہوا، یا شاید یہ سب غم ہی اس کو لے گئے اس دنیا سے۔ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا؟ واجد علی جو اسے بھیک مانگنے کے پوائنٹ پر لے کر جاتا ہے، اس شخص نے اس سے زیادتی کی کوشش کی۔ جب یہ عورت نہ مانی تو اس نے پہلے اس عورت پر چھریوں سے وار کیے تاکہ یہ عورت اس آدمی کو زیادتی کرنے سے روک نہ سکے۔ پھر اس عورت سے زیادتی کرنا چاہی تو بچہ نیچے گر گیا۔ جب بچہ نیچے گرا تو اس بچے کے سر پر چوٹ آئی اور بچہ بہت زور سے رویا۔ بچے کو اس وقت اپنی ماں کی ضرورت تھی جو اس کو گلے لگا کر چپ کراتی اور اپنا دودھ پلاتی۔ بچے کے رونے پر اس شخص کو مزید غصہ آیا اور اس نے وہی چاقو اس بچے کو مارا اور بچہ وہیں پر مر گیا، اور پھر وہی شخص اپنی ہوس پوری کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس کے گھر والوں نے FIR درج کروائی ہے مگر وہ شخص ابھی تک لاپتہ ہے، پولیس کے ہاتھ وہ نہیں لگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عورتیں چھوٹے بچوں کو لے کر گدہ گری کے لیے نکلتی ہیں، اور جو چھوٹی بچیاں جو بھیک کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ لوگ جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں، یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں اگین یہی کہوں گی کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں گدہ گری کو، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت گدہ گری کے لیے نکلتی ہے وہ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے اور آپ جیسا چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں؟ مجھے یاد ہے میرا جسم میری مرضی کی سلوگن کا کچھ خواتین نے بہت غلط فائدہ اٹھایا تھا اور بہت کچھ غلط کہا بھی اور کیا بھی، اور مردوں کو تو ویسے ہی یہ بہت برا لگا تھا۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں تو صاحب بولے کہ تم کون ہوتی ہو نہ کرنے والی؟ اگر تمہارا بچہ تمہارے ساتھ ہے تو وہ مجھے برداشت نہیں۔ بچہ روتا رہا اور اس نے اسے چھری سے مار دیا، پھر اس ماں کے ساتھ زیادتی کی اور چلتا بنا۔ اصل میں میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ تھا۔ وہ سلوگن اصل میں اس لیے بنا تھا، مگر اس سلوگن کا مقصد فوت کر دیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اس سلوگن کو استعمال کیا۔ دوسری خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں غلاظت کی انتہا ہے۔
اس طرف تو یقین کریں میری سوچ بھی نہیں گئی کہ کبھی کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ ہم عورتیں، بچوں، بچیوں، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اب جانوروں کی طرف آ گئے ہیں۔ ایک شخص نے شکایت درج کروائی ہے کہ اس کی بکری کے ساتھ 2 لوگوں نے مل کر زیادتی کی۔ ضلع اکاڑہ میں اظہر نامی شخص کی بکری اس کے گھر کے سامنے بندھی ہوئی تھی، جو کہ ملزمان آئے اور اس کو کھول کر لے گئے اور بکری کو دوسری جگہ پر لے جا کر باندھا، پھر اس کا منہ بھی باندھ دیا تاکہ جانور شور نہ کرے۔ پھر اس بکری کے ساتھ بدفعلی کی اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس وجہ سے بکری مر گئی۔ اور جب وہ شخص اور کچھ لوگ وہاں پہنچے تو ملزمان دیوار پھیلا کر بھاگ گئے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، یا ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس بکری کے پاؤں باندھ دیے، پھر اس کے ساتھ تشدد کیا، بے زبان جانور کو اتنی تکلیف دی کہ وہ مر گئی۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بچے، بچیاں، جانور، مائیں، کسی کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ اب آخری انتہائی تکلیف دہ واقعہ، یہ واقعہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ خدیجہ نامی لڑکی کو اس کی کلاس فیلو جس کا نام شاہ حسین ہے، اس نے پورے جسم پر اس کے چھریوں سے وار کیے تھے، اور پھر کیس چلا اس لڑکے کے خلاف اور اس لڑکے کو 7 سال کی قید سنائی گئی۔ لیکن چونکہ لڑکے کے والد معروف ایڈوکیٹ ہیں، پھر ایڈوکیٹ کی تنظیم کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وکلا کی کسی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو بھی آپ ایسے درخواست دیتے۔ پھر ثاقب نثار صاحب نے از خود اس کیس کا نوٹس لیا اور پھر وہ کیس چلا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس لڑکی کو بہت تکلیف ہے، اور ظاہر جعفر کے کیس میں اس کا بیان ہے۔ کیا ظاہر جعفر جیسے لوگوں کو کوئی سزا دے سکتا ہے؟ یہ لڑکا جو شاہ حسین ہے، یہ ایک وکیل کا بیٹا ہے، اس کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، تو پھر ظاہر جعفر تو جعفر گروپ آف کمپنیز کے مالک کا بیٹا ہے، تو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ یہ خدیجہ نامی لڑکی اپنی بہن کو اسکول سے پک کرنے جاتی ہے۔ یہ لڑکا شاہ حسین ہیلمٹ پہنے ہوئے اپنی بائک سے اترتا ہے، تو پھر اس خدیجہ پر چھریوں سے بہت سارے وار کرتا ہے، اور وہ لڑکی ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے اور معجزانہ طور پہ بچ جاتی ہے۔ پھر یہ کیس میڈیا پہ آ جاتا ہے اور اس شخص کو ضمانت قبل از گرفتاری مل جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک ایڈوکیٹ کا بیٹا ہے۔ پھر اس کیس کو چلایا جاتا ہے، اس کو 7 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ پھر وکیل نے اپنے بیٹے کے لیے دوبارہ درخواست کی تو سزا کو 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دیا گیا۔ اب شاہ حسین نے بہت گندے گندے الزامات لگانے شروع کر دیے لڑکی پر۔ اس نے کہا کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرے انکار پر اس نے مجھے اس مقدمے میں ملوث کیا ہے۔ جبکہ خدیجہ نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ البتہ 5 سال کی قید ہو گئی اس لڑکے کو، مگر اس کے والد نے اس کو چھڑوا لیا، کیونکہ اس کے والد تو وکیل تھے، انہوں نے راستہ پیدا کر لیا۔ اب خدیجہ کو بہت دکھ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو ظاہر جعفر کو سزا کیسے مل سکتی ہے؟ خدیجہ نے ہمارے سسٹم پہ سوالیہ نشان لگایا ہے کہ ہمیں اب یقین ہی نہیں آتا کہ انصاف مل پائے گا پاکستان میں کسی غریب کو امیر کے مقابلے میں۔